جب بھی ہم پاکستانی سنتے ہیں کہ دشمن کا ڈرون ہماری سرزمین پر آیا اور ہم نے اسے دھول چٹا دی، دل میں ایک فخر کی لہر ضرور دوڑتی ہے۔ لیکن اس بار معاملہ کسی عام ڈرون کا نہیں بلکہ اسرائیلی ساختہ ہیرب ڈرون کا تھا۔ جی ہاں، وہی ہیرب جو دنیا بھر میں خودکش ڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دشمن کا جدید ترین ڈرون ہماری فضا میں داخل ہوا اور ہم اسے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تو یہ نہ صرف ہماری فوجی کامیابی تھی بلکہ یہ پوری قوم کی فتح بھی تھی۔ یہ صرف ڈرون نہیں گرا، یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی شکست بھی تھی اور پاکستان کی شاندار جیت بھی۔ یہ صرف ڈرون گرانے کی کہانی نہیں ہے، یہ دشمن کے غرور کو زمین پر لانے کی کہانی ہے۔ یہ پاکستان کی جیت اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کی بدترین شکست بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیلی ساختہ ڈرون ہیرب کی، جسے پاکستانی فوج نے مار گرایا۔ ہیرب ایک اسرائیلی ساختہ خودکش ڈرون ہے۔ یہ چھپ کر آتا ہے، دشمن کا ہدف ڈھونڈتا ہے اور پھر بجلی کی طرح خود کو تباہ کر کے ٹارگٹ پر گر جاتا ہے۔ یہ ڈرون جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شکار ہے۔ رڈار سے بچنے کے لیے 9 گھنٹے تک اڑنے اور 1000 کلومیٹر دور سے کنٹرول ہونے والا دشمن کا سب سے خطرناک ہتھیار۔ ایک خاموش قاتل جو دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ لیکن پاکستانی ضمیر پر آنے سے پہلے اگر یہ سمجھا تھا کہ کوئی اسے روک نہ پائے گا تو وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف اس خطرناک ہتھیار کو روکا بلکہ تباہ بھی کیا، اور یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور مہارت کی ایک زندہ مثال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے اتنا جدید اسٹیلتھ ڈرون گرایا کیسے؟ کیونکہ ہیرب ڈرون ریڈار پر نظر آنا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ ایسے ڈرونز کو روکنے کے لیے گولی یا میزائل کافی نہیں ہوتا بلکہ سائبر جنگی مہارت درکار ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا ایئر ڈیفینس سسٹم سامنے آتا ہے۔ یہ سسٹم خاص طور پر ہیرب جیسے ڈرونز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ڈرون کے سگنل کو جام کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا کنٹرول آپریٹر سے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ یا تو گر جاتا ہے یا پھر ایندھن ختم ہونے تک چکر لگاتا رہتا ہے اور بالآخر گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان آرمی کی ایک زبردست کامیابی ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی کارروائی نہیں بلکہ دشمن کے منصوبوں پر کاری ضرب بھی ہے۔ یاد رکھیں، دشمن صرف بارود سے نہیں بلکہ ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی سے بھی شکست کھاتا ہے، اور اس بار پاکستان نے دونوں محاذوں پر برتری ثابت کر دی۔ پاکستان آرمی نے نہ صرف ہیرب کو گرایا بلکہ دشمن کے غرور اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کے منصوبوں کو بھی ہاتھ میں ملایا۔ اور صرف ہیرب ہی نہیں، پاک فضائیہ نے دشمن کے فخر رافیل جیٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ وہی رافیل جسے بھارت نے فرانس سے اربوں ڈالر میں خریدا اور سمجھا کہ میدان مار لیا، لیکن پاکستانی شاہینوں نے بتا دیا کہ یہاں صرف جذبہ نہیں، مہارت، ٹیکنالوجی اور ہدف پر ضرب لگانے کا فن بھی موجود ہے۔ مگر اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ڈرون زمین پر گرا تو لوگ ملبہ دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ نہ کوئی خوف، نہ کوئی ہچکچاہٹ، کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا، کوئی ویڈیو بناتا رہا۔ یہی پاکستانی قوم کی اصل طاقت بے خوفی اور غیر متزلزل یقین ہے۔ اور کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان آرمی نے جوابی میزائل فائر کیے تو وہیں کنارے پر کچھ لوگ بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور سب سے حیرت انگیز منظر وہ شخص بھی تھا جو شلوار قمیض میں اپنے ہاتھ میں شاٹ گن لیے ڈرون کی طرف فائرنگ کرتا نظر آ رہا ہے، شاید دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کے شہری بھی سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ ہے پاکستانی قوم جو دشمن کے ڈرون سے نہیں ڈرتی بلکہ اس کے ملبے پہ کھڑے ہو کر فتح کا جشن مناتی ہے۔ اس واقعے نے دشمن کو 2 دھچکے دیے۔ پہلا، ان کی مہنگی ترین اسرائیلی ٹیکنالوجی پاکستان کی سرزمین پر ناکام ہو گئی۔ دوسرا، عوام کا حوصلہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ نکلا، اور اسی دباؤ میں بین الاقوامی دباؤ بڑھا، میڈیا شور مچانے لگا اور بالآخر بھارت کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ فوجی تناؤ کم ہوا، جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن اصل فتح اس قوم کی تھی جس نے نہ دشمن کے ہتھیار توڑے بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی بیدار ہیں، متحد ہیں اور تیار ہیں۔ یہ جیت صرف ایک دفاعی آپریشن نہیں تھا بلکہ قوم کے حوصلے کی، فوج کی مہارت کی اور دشمن کی ناکامی کی مکمل تصویر تھی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔